الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرما. امہات المومنین، اہل بیت ہار، خلفاء راشدین، شہداء کربلا، صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کو عنایت فرما. تابعین، تبع تابعین کو عنایت فرما. تمام اولیاء، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے ارواح مبارک کو عنایت فرما. بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز قیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عنایت فرما. ان سب کے وسیلے سے مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمین، مرحومین ہمارے والدین اس کا ثواب پہنچے. والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ذکر شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ذکر کی اہمیت جانتے ہیں قرآن سے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ جو ہے ذکر کا حکم دیا ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں قرآن پر عمل ہے، قرآن اللہ کی کتاب پر عمل ہے الحمدللہ. سورہ ال عمران آیت نمبر 189 190 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اور پروردگار عالم تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ عقل مندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، عقل مندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے. اب ہمارے ذہنوں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ کون ہے؟ جیسے کہ اب کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی مطلب کہ کوئی ایروپلین چلانے والا ہے تو اسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عقل مند سمجھتے ہیں. مگر اللہ پاک کے پاس عقل مند انسان کون ہے؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم، یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حدیث شریف سے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اختیار کرنا ہے، یہ مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ذکر کرنے والا زبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا. وہ شخص کون تھا؟ اس کی علامت بتائی گئی کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور ایک علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا. یعنی کہ اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج جو ذکر کرنا ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ شخص کون ہے؟ ذکر کرنے والا. تو جو یہاں پہ فرسٹ علامت کیا بتائی گی؟ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے.
یعنی کہ یہ عقل مند انسان ہے، اللہ اللہ کے پاس، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ وہ کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کیا کرتا ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ مسجد، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مسجد یعنی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اس کا دل لگا رہتا ہے۔ ذکر، حلقہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لے، دل میں وساوس اور خطرات کو نہ آنے دے۔ افضل و ذکر، لا الہ کا ذکر کریں گے، یہ تصور رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ تصور رکھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ ہی حاکم ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ،
الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ ہو کا ذکر کریں گے. اللہ ہو 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں گے. یہ تصور رکھے کہ اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک موضوعانہ انداز سے لیتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی بارگریش بارگاہ میں رسالت میں پیش کرتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر فاصل فاس کو کیجئے، جس کے پاس ذکر فاصل فاس نہیں ہے وہ درود شریف پڑھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ جو ہے احسان کے درجے کی عبادت ہے۔ مراقبہ یعنی دکھنا، یعنی کہ اب ہمیں اپنے آپ کو محتاج دیکھنا، اپنے آپ کو فقیر دیکھنا، یعنی کہ مخلوق کی حاجت روائی پن اپنے دل سے نکالنا اور دل میں یہ تصدیق کرنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، دل میں کیفیت لانا۔ اب مراقبہ کرتے ہیں، 11 مرتبہ درود شریف اول اور آخر پڑھ کر جو ہے مراقبہ کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں مفاجت حالات سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور اعداء کی نکروں سے محفوظ رکھ، ظالم حکمران کے بے وجہ قوانین سے اور شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اور نفس کی چوریوں سے اور شرارتوں سے محفوظ رکھ، تیری یاد کی غفلت سے محفوظ رکھ، غفلت کو یاد سے مبدل فرما اور دائمین ذکر عنایت فرما، دین کی فہم، حدیث کی فہم اور قرآن کی فہم ہمارے سینوں میں منقشی فرما، اسرار توحید کا علم عنایت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عذاب سقرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ اور قبر کے سوالات جواب میں آسانیاں عطا فرما، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبروں کو اپنی جوار رحمت میں لے لے، ان کی قبروں پر انوارات کی بارش فرما اور ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں خواجہ کوثر پہ سرکار سے ملا دے، پھول سیرت کے راستے پہ آسانیاں عطا فرما اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما اور عمل نامہ داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، ان کو دین کی فہم اور محبت عطا فرما، ان کو دیندار بنا، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما، مولا مرض بھی تیرا ہے، مریض بھی تیرا ہے اور شفا بھی تیری ہی چاہیے، اے شافی مطلق ہمارے ماں باپ، گھر والے اور ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں ان سے راضی کر دے اور ہمیں ان کی اور انہیں ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ان کی تہذیب، ادب اور احترام کرنے والا بنا، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا اور ہمیں ان کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت نصیب فرما، اس میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں بھی زکوٰۃ اور حج کی توفیق عطا کر، تیری راہ میں خلق خرچ کرنے کی توفیق عطا کر، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم میں جو پریشان حال میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما اور جو روزگار میں لگے ہیں مولا ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ہم میں جو قرضگار ہے ان کے قرضوں کی ادائی میں آسانی عطا فرما، جو اسلامی بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی میں آسانی عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور ماسوا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، صرف تیری اور تیرے حبیب پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، قرآن کو پڑھنے میں آسانی عطا فرما جیسا پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما جیسے سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل کرنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں آسانیاں فرما جیسا پہنچانے کا حق ہے، جو نسبت تو نے عطا کی ہے اہل بیت کی اور اولیاء اللہ کی نسبت، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، ان نسبتوں کی قدر کرنے والا بنا، ان نسبتوں کا حق ادا کرنے والا بنا اور ان نسبتوں کا فیضان ہم میں عطا فرما، ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمیں قرآن اور سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ جان بوجھ کر کرے ہیں جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں اس کو معاف فرما، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ میں استقامت عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پر توکل کرنے والا بنا، تیرے تقدیر سے راضی رکھ اور تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، غیبت، چغل خری اور بہتان سے بچا، ریاکاری سے بچا، تیرے منشا کے تحت زندگی گزارنے والا بنا، جس جگہ ہمارے گھر والے کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما جو تیری جانب سے، اور ان لوگوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما جو ان کے نفس کی جانب سے ہے، ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال فرما، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو باخودہ فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما اور ان کے رزق بکارمت عطا فرما اور ان کو دین کے کام کے لیے چن لیں، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما اور حاضرین اور غائبین کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کو اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے، جو اس میں شریک ہوئے ہیں اپنی شان کے موافق جزائے خیر عطا فرما، جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں
اور ہم سب کے قلوب کو کھول دے، اپنی پہچان عطا فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، علم کے مواقف عمل کرنے کی توفیق عطا کر، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی توفیق عطا کر، تکبر، ریاکاری اور خود نمائی سے بچا مولا، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا، ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، تو ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو ان کی حاجتوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی بیماریوں کو بہتر جانتا ہے مولا، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جس اسما کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مصداق تک پہنچنے کی توفیق عطا کر، جو ذکر ہم نے کیا ہے اس ذکر کو تیرے محبوبین بندوں کے ذکر میں شمار فرما اور اسے قبول فرما، جو دعا ہم نے مانگی ہے مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی دعا میں شمار فرما اور اسے قبول فرما، ہماری صورت کو نہ دیکھ مولا، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا، ہمیں نہ دیکھ مولا، مقدر نے تیرے حبیب کی امت بنایا، تیری اولیاء کی خانقاہ پہ بنایا، ان نسبتوں کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، ہمارے عز و انکساری کا تجھے واسطہ، اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا محسن مولا، ہمارے تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما اور تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جب تک ہم زندہ رکھے یہ کامل اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل اسلام پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھے مولا کامل ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل ایمان پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے کامل احسان پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل احسان پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے کامل تقوی پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تقوی پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے ایک کامل توحید اور رسالت پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل توحید اور رسالت پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے کامل عقائد پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل عقائد پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھے مولا کامل آداب پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل آداب پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھے مولا کامل عبادت پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل عبادت پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھے مولا کامل معاملات پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل معاملات پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھے مولا کامل تعزیرات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تعزیرات پر موت عطا فرما، مولا ہم گنہگار سہی مولا، تیرے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے مولا، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں مولا، تو ہماری حاجت رب، تو ہمارا حاجت روا ہے مولا، اور ایک رشتہ تیرے حبیب سے ہے مولا، ہم تیرے حبیب کے امتی ہے مولا، ان رشتوں کی لاج رکھے مولا، ہماری تمام جائز دعاؤں کو خیر سے پورا فرما مولا، شب معراج کا وسیلے سے دعا کرتی ہیں اللہ، ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔